سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب جیسا کہ منصورات من ادب العرب کے 21 اسباق کا ترجمہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اور آج انشاءاللہ منصورات من ادب العرب کے ایک شعر کا ترجمہ ہوگا، اور یہ سبق نمبر 22 ہے۔ الصورۃ والسیرۃ اخلاق و کردار۔ الصورۃ اخلاق والسیرۃ کردار۔ الصورۃ والسیرۃ اخلاق و کردار۔ تری الرجل النحیف فتزدریہ وفی اثوابہ اسد مزیر۔ تم ہلکے پھلکے آدمی کو دیکھتے ہو، فتزدریہ تو اس کو کمتر سمجھتے ہو، وفی اثوابہ اسد مزیر لیکن اس کے کپڑوں میں ایک طاقتور شیر چھپا ہوتا ہے، ایک طاقتور شیر ہوتا ہے، یعنی اس کے اندرون میں حوصلہ مندی، کام کرنے کی صلاحیت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ وَيُعْجِبُكَ الطَّرِيرُ فَتَبْتَلِيهِ فَيُخْلِفُ ظَنَّكَ الرَّجُلُ الطَّرِيرُ۔ اور موٹا تازہ آدمی، خوشنما آدمی تم کو بھا جاتا ہے، اچھا لگتا ہے، اور موٹا تازہ خوشنما آدمی تم کو بھا جاتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ فتبتلیہ پھر تم اس کو آزماتے ہو، فیخلف ظنک الرجل الطریر تو وہ موٹا تازہ آدمی تمہارے گمان کے خلاف نکلتا ہے، تمہاری سوچ کے خلاف ثابت ہوتا ہے، یعنی جیسا تم نے سوچا تھا وہ بالکل اس کے برعکس ثابت ہوتا ہے۔ فما عظم الرجال لهم بفخر ولكن فخرهم کرم وخیر۔ آدمیوں کا ڈیل ڈول والا ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے ان کے لیے، یعنی آدمیوں کے لیے ڈیل ڈول والا ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کوئی اترانے کی بات نہیں ہے۔ ولیکن فخرهم کرم وخیر لیکن ان کے فخر کی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر جود و سخاوت ہو، لیکن ان کے فخر کی بات، خوش ہونے کی بات یہ ہے کہ ان کے اندر جود و سخاوت ہو۔ فما عظم الرجال لهم بفخر تو آدمیوں کے لیے ڈیل ڈول والا ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ ولیکن فخرهم کرم وخیر لیکن فخر کی بات یہ ہے ان کے لیے، خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے اندر جود و سخاوت ہو، جود و سخاوت کا جذبہ ہو۔ بغاث الطیر اکثرها فراخا وام الصقر مقلاة النزور۔ فما عظم الرجال لهم بفخر یعنی لیس عظم الرجال لهم بفخر، فما لیس عظم الرجال لهم بفخر لیکن لوگوں کے لیے فخر کی بات یہ نہیں ہے، ان کا ڈیل ڈول والا ہونے والا نہیں ہے۔ آدمیوں کا ڈیل ڈول والا ہونا کوئی فخر کی بات ان کے لیے نہیں ہے، کوئی اترانے کی بات نہیں ہے۔ ولیکن فخرهم کرم وخیر لیکن ان کے فخر کی بات، خوش ہونے کی بات یہ ہے کہ ان کے اندر جود و سخاوت ہو، جود و سخاوت کو جذبہ ہو۔ بغاث الطیر اکثرها فراخا وام الصقر مقلاة النزور۔ کمزور پرندے، شکار ہو جانے والے پرندے اپنے چوزوں کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کمزور پرندے، شکار ہو جانے والے پرندے اپنے چوزوں کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وَأُمُّ الصَّقْرِ مِقْلَاةٌ النَّزُورُ اور شکرے کی ماں، اس کے بچے کم پیدا ہوتے ہیں اور جیتے بھی بہت کم ہیں، یعنی اس کے یہاں بچے کی ولادت بھی کم ہوتی ہے اور بچے زندہ بھی کم رہتے ہیں۔ وَأُمُّ الصَّقْرِ مِقْلَاةٌ النَّزُورُ اور شکرے کی ماں جو کہ جس کے یہاں بچے کم ہوتے ہیں، نزور اور کم جیتے بھی ہیں۔ بغاث کی جمع ہے بغث، یعنی بہت کمزور پرندہ، ایسا پرندہ جو آسانی سے شکار کر لیا جائے، جو خود شکار بن جائے، جو خود شکار بن جاتا ہو، اس کو بغاث کہتے ہیں۔ بغاث الطیر بہت کمزور پرندہ۔ فراخن کی جمع ہے فرخ، چوزے۔ صقر سقور شکرا۔ مقلات کہتے ہیں
مقلاۃ ایسی عورت کو جو کم بچے جنتی ہو، جس کے بچے کم ہوتے ہوں، اور نزور اصلاً وہ خاتون جو بچے بھی کم جنتی ہو اور دودھ بھی اس کے کم ہوتا ہو، اس کو کہتے ہیں نزور۔ مقلاۃ کہتے ہیں جو کم بچے جننے والی ہو، نزور وہ خاتون جو بہت کم بچے جنتی ہو اور دودھ بھی اس کے کم ہوتا ہو۔ یہاں مراد ہے شکرے کی ماں، اس کے بچے بھی بہت کم ہوتے ہیں اور جیتے بھی بہت کم ہیں، یعنی ان کے ہاں نسلیں نہیں چلتی ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ زیادہ ہونا اور کمزور ہونا یہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن کم ہونا، طاقتور ہونا یہ زیادہ مفید ہے۔ ضعاف الطیر اطولها جسوما ولم تطل البزاة ولا الصقور، کمزور پرندے جسمانی اعتبار سے بہت لمبے ہوتے ہیں، ولم تطل البزاة ولا الصقور، لیکن باز اور شکرے وہ جسمانی اعتبار سے لمبے تڑنگے نہیں ہوتے ہیں۔ ضعاف الطیر اطولها جسوما، کمزور پرندے، اطولها اپنے جسم کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بہت لمبے ہوتے ہیں، ولم تطل البزاة ولا الصقور، لیکن باز اور شکرا پرندہ وہ جسمانی اعتبار سے لمبا نہیں ہوتا ہے۔ باز اور شکرے جسمانی اعتبار سے لمبے تڑنگے نہیں ہوتے ہیں، یعنی کمزور پرندے بہت ہوتے ہیں، بہت لمبے تڑنگے ہوتے ہیں، لیکن ان سے کوئی مقصد حاصل نہیں، اور یہ جسمانی اعتبار سے لمبے نہیں ہوتے ہیں لیکن ان سے مقصد اور ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو بازیون کی جمع ہے بزات، جس کے معنی باز پرندہ، صقر صقور شکرے کو کہتے ہیں۔ لقد عظم البعیر بغیر لب فلم یستغن بالعظم البعیر، اونٹ بڑا ڈیل ڈول والا ہو گیا ہے، اونٹ بڑا ڈیل ڈول والا ہو گیا ہے، بغیر لب، بغیر عقل کے، فلم یستغن بالعظم البعیر، تو اونٹ اپنے ڈیل ڈول کی وجہ سے اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتا ہے، یعنی ڈیل ڈول اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بعض ضروریات پوری نہیں کر پاتا ہے۔ لقد عظم البعیر بغیر لب، اونٹ بڑا ڈیل ڈول والا ہو گیا ہے، بغیر عقل کے، بغیر گودے کے، تو اونٹ اپنے ڈیل ڈول کی وجہ سے اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتا ہے، یعنی اونٹ بالعظمی، اس کا ڈیل ڈول ہونا وہ بے نیاز نہیں کرتا ہے۔ یصرفہ الصبی بکل وجہ، بچہ اس کو ہر طرف لے جاتا ہے، گھماتا رہتا ہے۔ صرف یصرف تصریفاً، گھمانا، بچہ اس کو ہر طرف گھماتا رہتا ہے، بکل وجہ، ہر طرف، وَيَحْبِسُهُ عَلَى الْخَسْفِ الْجَرِيرُ، اور وہ اس کو، یعنی وہ بچہ اس کو ذلت کے ساتھ نکیل پر روکے رکھتا ہے۔ یصرفہ الصبی بکل وجہ ویحبسہ علی الخسف الجریر، بچہ اس کو ہر طرف گھماتا رہتا ہے اور اس کو ذلت کے ساتھ نکیل پر روکے رہتا ہے، یعنی پتلی سی نکیل ہوتی ہے اور اسی پر اتنا ڈیل ڈول والا اونٹ رکا رہتا ہے، قید رہتا ہے۔ صورتن کے معنی ہوتے ہیں ظاہری شکل و شباہت، اور سیرتن کی جمع ہے سیرن، عادات تو اخلاق۔ اسی طریقے سے نحیفن کی جمع ہے نحفاء، ہلکا پھلکا ہونا، دبلا پتلا ہونا، ہلکا پھلکا ہونا، دبلا پتلا ہونا، یعنی تم ہلکے پھلکے دبلے پتلے آدمی کو دیکھتے ہو، فتزدری ہی تو اس کو کمتر سمجھتے ہو۔ ازدرا یزدری ازدران، گھٹیا سمجھنا، کمتر سمجھنا۔ اور مزیر کے معنی ہوتے ہیں طاقتور، مزیر طاقتور۔ اعجب یعجب اعجابا، بھا جانا، اچھا لگنا۔ ابتلا یبتلی، ابتلاء کے معنی آزمانا۔ اور طریر کی جمع ہے اطرا، موٹا تازہ، خوشنما۔ طریر اطرا، موٹا تازہ، خوشنما آدمی۔
عظم کے معنی ہوتے ہیں بڑائی، عظم بڑائی۔ کرم داد و دہش کا جذبہ یعنی جود و سخاوت۔ خیر کی جمع خیر بخشش سخاوت۔ عظم یعظم عظمتاً بڑھ جانا، بڑھ جانا۔ اسی طریقے سے بازیون کی جمع ہے بزاتن باز پرندہ، اور جریرن کی جمع ہے اجرتن نکیل، اور یہ جو ہے اصلاً جو ہے وہ چمڑا جو بطور نکیل کے بنایا جائے اس کو جو ہے جریر کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد ہے نکیل۔ خصفن کے معنی ذلت۔ عظم ڈیل ڈول۔ بغیر لب بغیر عقل کے، لبن کی جمع ہوتی ہے الباب عقل سمجھ۔ اسی طریقے سے بکل وجہ ہر طرف، ہر ایک طرف۔ وَتَضْرِبُهُ الْوَرِيدَةُ بِالْحَرَاوَى فَلَا غِيَرٌ لَدَيْهِ وَلَا نَكِيرُ، اور بچی چھوٹی بچی اس کو ڈنڈے سے مارتی رہتی ہے، یعنی اونٹ کو ڈنڈے سے مارتی رہتی ہے۔ فَلَا غِيَرٌ لَدَيْهِ وَلَا نَكِيرُ، تو وہ اونٹ، تو اس اونٹ کے پاس کوئی خودداری نہیں ہوتی ہے اور نہ کوئی انکار ہوتا ہے، یعنی ڈنڈے کھاتا رہتا ہے۔ فَلَا غِيَرٌ لَدَيْهِ وَلَا نَكِيرُ، تو اس اونٹ کے پاس کوئی خودداری نہیں ہوتی ہے اور نہ کوئی انکار ہوتا ہے، بس وہ ڈنڈے کھاتا رہتا ہے۔ صرف یصرف تصریفاً کے معنی ہوتے ہیں پھیرنا۔ اسی طریقے سے ہراوا ہروتن کی جمع ہے، یہ ہراوتن کی جمع ہے ہراوا ڈنڈا عصا۔ غیرن غیرتن کی جمع ہے غیرن غیرت خودداری۔ غیرتن کی جمع ہے غیرن غیرت خودداری، یعنی وہ بچی، وہ چھوٹی بچی اس کو مارتی رہتی ہے ڈنڈے سے، تو اس اونٹ کے پاس کوئی انکار اور کوئی خودداری نہیں ہوتی ہے۔ فَإِنْ أَكُ فِي شِرَارِكُمْ قَلِيلًا فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ۔ خیرن کی جمع ہے خیار نیک لوگ، تو اگر میں تمہارے شریر لوگوں میں کم درجہ کا ہوں، کم درجے کا ہوں، کم حیثیت رکھتا ہوں، اگر میں تمہارے شریر لوگوں میں کم درجے کا ہوں، کم حیثیت کا ہوں، فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ، تو میں تمہارے نیک لوگوں میں بہت زیادہ حیثیت رکھتا ہوں۔ یعنی اگر میں تمہارے شریروں میں بہت کم حیثیت رکھتا ہوں تو میں تمہارے نیک لوگوں میں بہت زیادہ حیثیت رکھتا ہوں۔ اگرچہ میں تمہارے گھٹیا لوگوں میں کم حیثیت رکھتا ہوں، لیکن میں تمہارے نیک لوگوں میں بہت زیادہ حیثیت رکھتا ہوں۔ کم جو گھٹیا درجے کے اس میں کم ہماری یعنی ہمارا چرچا ہوتا ہے یا ہماری باتیں آتی ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہیں ان میں زیادہ شمار ہے، اس میں بہت حیثیت ہے، ہماری بلند حیثیت ہے۔ یہ تھا سبق نمبر 22۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تدبیر حرب والے سبق کے ساتھ میں، اور گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور مزید کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں۔ انشاءاللہ تدبیر حرب یہ بہت جلد سبق آنے والا ہے، انشاءاللہ اسی ہفتے کوشش رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔